والحبيب الذي تبنى شفاعة من كل حول مغفر والكريم والحبيب الذي تبنى شفاعة من كل حول مغفر والكريم ولا سيدي وسلم على نبينا وحبيب وخير الخلق كلهم على شأن سيدي وسلم برحمة وطيبنا وعلمنا وإياكم بالصمد العليم وتولينا وإياكم تقوى الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم المقام حضرت مولانا حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد شریف صاحب سہروردی دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر دوستوں بزرگ عزیز، میں نے حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ النساء کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. بڑی محبت، ذوق، شوق، ایمان کے ساتھ نماز فرمائیے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. عرصہ دراز سے یہ مجھ سے احباب کا تقاضا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات واقعات پر تقریر ریکارڈ کرائی جائے. میں اپنی مصروفیت اور سب سے بڑھ کر اپنی کم علمی کی وجہ انبیاء علیہ السلام کے
حالات واقعات بیان کروں، اپنی مصروفیت کا ملنے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہ کر سکا۔ اب یہ پروگرام بنایا گیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہر مہینے ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے حالات قرآن حدیث سے آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور آپ کی وفات تک کے مختصر واقعات انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، 26 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ ان میں سے 24 نبیوں کا اللہ نے نام لے کر ذکر کیا، اور 2 نبی ایسے ہیں کہ جن کے نام نہیں آئے، صرف حالات بیان کیے گئے، حضرت حزقیل اور حضرت اشمعیل علیہ السلام۔ اور 4 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا، اور 2 نبی ایسے ہوئے ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے لیکن ان کا کوئی واقعہ، کوئی ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام یہ کائنات کی کشت اول، سب سے پہلے انسان، آپ کی کنیت ابو البشر اور ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربوں میں یہ رواج ہے کہ عام طور پر جب کسی کا نام ذکر کرتے ہیں تو اولاد کا نام کے ساتھ ابو کا لفظ لگا دیتے ہیں، وہ کنیت بن جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر اس لیے کہ تمام بشر آگ سے پیدا کیے گئے، اور آپ کی کنیت ابو محمد اس لیے رکھی گئی کہ آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ افضل ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آتی ہے۔ گویا یوں کہہ لو کہ نبی کریم علیہ السلام فخر بنی آدم بھی ہے اور فخر آدم بھی ہے۔ ہمارے نبی کے ذریعے ہی سے تمام انسانیت کو اللہ نے عزت عطا فرمائی اور آدم کو بھی عزت عطا فرمائی۔ تو چونکہ نبی کریم آدم کی افضل ترین اولاد ہے، اس لیے آدم کی کنیت افضل ترین اولاد کے نام پر یعنی محمد، ابو محمد رکھتے۔ اب قرآن ہمیں اس سوال کا جواب دے رہا ہے کہ تمام انسان کس سے پیدا کیے گئے۔ سورۃ النساء کیا ہے کریمہ، میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحد سے، اور وخلق منها زوجها، پھر اس سے اللہ نے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور اللہ نے ان سے کثیر مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تمام مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ من نفس واحدۃ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها سے مراد حضرت حوا سلام اللہ علیہ۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے لکھا
کہ آدم علیہ السلام کی ذات سے اللہ نے 240 انسانوں کو پیدا کیا. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو جو مراتب اللہ نے عطا فرمائے، سب سے بڑا مرتبہ یہ کہ اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا. دوسرا مرتبہ اللہ نے یہ کہ آپ کو رسول بنایا گیا. اور تیسرا مرتبہ یہ کہ آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا. یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ علماء نے اس طرح نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، یہ بات یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمینیں پیدا کی گئی، آسمان پیدا کیے گئے، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، جنات، درخت، دریا، یہ ساری مخلوق آدم سے پہلے اللہ نے پیدا فرمائی. اور جب آدم کی تخلیق کی باری آئی تو اللہ نے فرشتوں سے مشاورت فرمائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ فرماتا یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے. کی تائید ہوتی ہے. طبرانی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاستشار الملائکہ فی خلق آدم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں سے مشورہ کیا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مشورہ وہ کرتا ہے جس کو اپنی رائے میں غلطی کا خوف. اللہ تو غلطی سے پاک. پھر اللہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے مشورہ کیوں فرمایا؟ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر مشورہ کیوں فرمایا؟ اس کے علماء نے کئی قول نقل کیے، اس میں سے 3 قول پیش کرتا ہے. سب سے پہلا قول علماء نے یہ نقل فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر فرشتوں سے اس لیے مشورہ فرمایا تاکہ یہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ مشورہ کرنا اللہ کی سنت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ اور نبی کریم علیہ السلام نے آپس میں جو مشاورت کی تو یہ اس سے مراد امت کو تعلیم دینا ہے. قرآن میں نبی کریم کو حکم دیا گیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشاورت کر دیا گیا. امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ مشورہ کتنی ضروری چیز. اور تیسرا قول علماء نے یہ نقل فرمایا کہ اللہ نے آدم کی عظمت کا اظہار ظاہر کرنا تھا کہ اے فرشتوں دیکھو ہم ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں کہ جس کی پیدائش سے پہلے تم سے مشورہ کیا گیا ہے. فرشتوں کے نزدیک اس مخلوق کی عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا. یہ 3 قول علماء نے نقل فرمائے. فرشتوں سے جب مشورہ کیا گیا فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسے آدمی کو زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا جو خوریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا. حضرت علامہ ابن حجر شافعی نے سوائق الموریکہ میں لکھا جب فرشتوں نے یہ جواب دیا تو اللہ فرشتوں سے ناراض ہو. فرشتوں نے اللہ کو راضی کرنے کا یہ طریقہ نکالا کہ انہوں نے آ کر اللہ کے عرش کے 7 چکر لگائے، طواف کیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. اب اس مشاورت کے بعد اللہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین پر چلے جاؤ اور آدم کے وجود کے لیے مٹی لاؤ. سب سے پہلے کس فرشتے کو حکم ہوا؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا
کہ جبریل امین، اے جبریل جاؤ زمین پر چلے جاؤ، سیاہ، سفید، سرخ، معلوم، پتھریلی، ہر طرح کی مٹی آدم کے وجود کے لیے لے کر آؤ، ہم اس سے آدم کا وجود خاکی تیار کریں۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین کے اندر لکھا کہ 60 رنگوں کی 60 اقسام کی مٹی آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے لائی۔ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر سفید مٹی استعمال ہوئی تو آدم کی اولاد میں بعد اولادیں ایسی جن کا رنگ سفید ہے یعنی گورا، اگر سیاہ رنگ کی مٹی استعمال کی گئی تو بعد آدم کی اولاد وہ ہوئی کہ جن کا رنگ سیاہ ہوا، سوڈان کے رہنے والے، اور بعد اگر آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے سرخ مٹی استعمال کی گئی تو آدم کی بعد اولاد جن کا رنگ سرخ جیسے ترکی کے رہنے والے، آدم بھائی جان کے رہنے والے سرخ رنگ کے ہوتے، اور بعض مٹی ایسی تھی کہ جو درمیانے رنگ کی تھی، اس میں آدم کی اولاد کا رنگ درمیانہ یعنی سانولا رکھا گیا، نہ کالا نہ سفید جیسے کہ ہندوستان کے رہنے والے۔ اور اگر مٹی سخت تھی تو آدم کی اولاد میں بعض ایسے ہوئے ہیں کہ جن کے دل سخت ہیں، جیسے حجاج بن یوسف اور قابیل، اور اگر مٹی نرم تھی تو بعد آپ کی اولاد کے دل نرم، جیسے کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تمام طرح کی مٹی کو لانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت جبریل امین زمین پر اور آ کر آپ نے زمین سے مٹی کا مطالبہ کیا، اے زمین اللہ تعالیٰ تو سے مٹی کے ذرات جاتی ہے۔ زمین نے کہا اے جبریل اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ اس سے آدم علیہ السلام کا وجود خاکی تیار کرے گا اور ان کی اولاد ہوگی، اس میں سے جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو گناہگار ہوں گے وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حضرت جبریل امین نے دوزخ کا نام لیا، زمین نے رونا شروع کر دیا۔ علماء کرام نے لکھا زمین روئی اور اتنا روئی کہ زمین سے چشمے جاری ہو گئے اور یہ قیامت تک اسی طرح چشمے جاری رہیں گے۔ یہ جو آج ہمیں بعض پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے نظر آتے، علامہ ابن کثیر نے تفسیر یہ قصص الانبیاء کے اندر لکھا کہ یہ زمین اس وقت سے لے کر آج تک روتی چلی آ رہی ہے۔ اے انسان ذرا غور کر، زمین نے جہنم کا نام سنا ہے تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور تو اسی زمین کی مٹی سے بنایا گیا لیکن اتنا جلی اور بہادر ہے کہ 100 گنا روزانہ زمین کے اوپر تو کرتا ہے لیکن تیری آنکھ سے کبھی آنسو جاری نہیں ہوا۔ ذرا غور کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبرت کا سامان۔ حضرت جبریل امین نے جب زمین کا رونا دیکھا تو کہا کیوں روتی؟ کہا اے جبریل مجھے اللہ کے جہنم سے خوف آتا ہے، مجھ سے ذرات لے کر انسان بنایا جائے گا اور ان میں سے کچھ انسان جب دوزخ میں جائیں گے تو میں دوزخ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکوں۔ اے جبریل تجھے اللہ کی عزت و جلال کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ۔ حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹے، اللہ نے فرمایا جبریل کیا بات ہے مٹی نہیں لائے؟ عرض کی یا رب العالمین زمین تو مجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک، اے میکائیل جاؤ تمہیں ہمارا حکم ہے کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ آپ زمین پر آئے، زمین سے آ کر مٹی کا مطالبہ کیا۔ زمین نے کہا اس کا انجام کیا ہوگا؟ کہا اللہ آدم علیہ السلام کا وجود خاکی تیار کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ کہا آدم کی اولاد ہوگی، اس میں کچھ جنت میں جائیں گے کچھ دوزخ۔ زمین نے دوزخ کا نام سنا رونے لگی۔
اے اسرافیل تجھے بھی اللہ کی عزت و جلال کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ لے، آپ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے جائے۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے مٹی نہیں لی؟ یا اللہ زمین تیری عزت و جلال کا واسطہ دیتی۔ مختصر یہ کہ چاروں فرشتے باری باری مٹی لینے کے لیے آئے۔ جب اللہ نے اسرائیل کو بھیجا آپ زمین پر آئے اور آ کر زمین سے مٹی کا مطالبہ کیا، زمین رونے لگی۔ کیا بات؟ مجھے اللہ کے جہنم سے خوف آ، مجھ سے مٹی کے ذرات نہ لو۔ حضرت اسرائیل نے ایک نہ سنی، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور جس طرح کی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہی وہ تمام طرح کی مٹی آپ کے ہاتھ میں آ گئی۔ حضرت ملک الموت اسرائیل نے فرمایا زمین میں تیرے رونے کی طرف دیکھوں یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف دیکھوں؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مخلوق خدا کو ہر حال میں اللہ پروردگار عالم کی رضا مطلوب ہونی چاہیے، حالات چاہے کیسے ہو لیکن اس کو اللہ کی رضا مطلوب ہونی چاہیے۔ ملک الموت نے کہا میں تو اللہ کا فرما بردار، اس لیے اللہ کے حکم کی طرف دے۔ آپ وہ مٹی لے کر آئے۔ اب سوال یہ کہ اسرائیل کو یہ مٹی لینے کے لیے کوئی دوڑ دھوپ کرنی پڑی۔ 60 رنگ کی 60 خاصیتوں کی مٹی ہے، ظاہر ہے ایک جگہ تو وہ مٹی موجود نہیں ہوگی، مختلف جگہ سے وہ مٹی لی تو کس طرح؟ آپ ہاتھ بڑھا کر اپنی پسند کی کوئی چیز کھانا دسترخوان سے اٹھا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ پروردگار عالم نے اسرائیل کے لیے ساری زمین کو دسترخوان بنا دیا۔ ان کو یہ مٹی لینے کے لیے کوئی دگو داؤ نہیں کرنی پڑی، بلکہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، جس جگہ کی چاہی مٹی آپ کے ہاتھ پر آ گئی۔ وہ مٹی لے کر اللہ کی بات۔ اب یہاں دو قول میری نظر سے گزرے۔ ایک قول تو یہ کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اس مٹی کو وادی نعمان میں رکھ دیا ہے، یہ مکہ کے قریب ایک وادی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ صفا مروا کے درمیان جہاں آج خانہ کعبہ آباد، اس جگہ یہ مٹی رکھ دی جائے۔ یہ مٹی وہاں رکھ دی گئی، اس پر 40 دن تک بارش ہوتی ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ بارش ہوئی اس میں 39 دن غم کی بارش ہے، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اور کرو چونکہ ہمارے باپ آدم کے وجود میں جو مٹی استعمال ہوئی ہے اس پر غم کی بارش زیادہ ہوئی ہے، خوشی کی بارش تھوڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ کہ آدم کی اولاد کی زندگی میں غم زیادہ ہوتے ہیں اور خوشیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ تمام اقسام کے پانی اس مٹی میں ملا دیے، پانی ملا دیے گئے۔ حکم ہوا تمام اقسام کی ہوا چلائی جائے جو اس مٹی کو خشک کرے۔ چنانچہ ہوا چلی، گرم ٹھنڈی ہر طرح کی طبیعتوں کے مطابق وہ ہوا اللہ نے چلائی، جس سے یہ مٹی کو کھٹکتا ہوا بنا دیا گیا۔ اور قرآن کریم اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ اللہ فرماتا یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر مٹی سے بنانے والا ہوں۔ چنانچہ اب اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا وجود مسعود تیار کیا گیا۔ یاد رکھیے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں 2 چیزیں استعمال ہوئی، مٹی اور پانی۔ اس کی حکمت میں آگے بیان کروں گا۔ امام جلالی سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر لکھا، اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا بشر من طین ہوگا آدم علیہ السلام، فرماتے ہیں جس بشر کو اللہ نے مٹی سے بنایا وہ آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ
نبینا علیہ السلام کا پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ید قدرت سے تخلیق فرمایا. آدم علیہ السلام کا وجود خاکی تیار ہوا. اب تمام مخلوق کو، جنوں اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آؤ آ کر آدم کو دیکھو. سارے فرشتے آئے، جبریل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، اسرائیل آئے، دردائیل آئے، اسماعیل آئے، اور سابقہ عزازیل ابلیس بھی آیا. اس نے آ کر آدم علیہ السلام کے وجود کو چاروں طرف سے اچھی طرح دیکھا. کہنے لگا میں نے ان کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، یہ زیادہ کھا لیں گے تب بھی بیکار، اور اگر یہ بھوکے رہیں گے تب بھی بیکار. چنانچہ یہ دونوں کیفیتیں اللہ نے آدم کی اولاد میں رکھی. ہم اگر بھوکے رہیں تو بھی کسی کام کے نہیں ہیں، اور اگر ضرورت سے زیادہ کھا لیں تو نیند کا غلبہ ہے تب بھی کسی کام کے. شیطان نے کہا میں نے ان کا سارا جسم دیکھ لیا، ان کا جسم کمزور ہوگا، حال بتا ان کے سینے میں میں نے ایک میری کوٹلی دیکھی ہے، میں سمجھ نہیں سکا وہ کیا ہے. اور علماء کرام نے فرمایا وہ آدم علیہ السلام کا دل تھا جس تک شیطان کی رسائی نہ ہو سکی. حدیث میں آتا ہے، حضرت علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا شیطان نے حکارت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام پر پھونک دیا. جب اس نے پھونکا تو اللہ نے جبریل کو حکم فرمایا کہ یہاں سے یہ مٹی نکال دی جائے. مٹی نکال دی گئی. علامہ ابن کثیر نے لکھا اس مٹی سے اللہ نے کتے کو پیدا فرمایا. سنو بھائی یہ بات، یہی وجہ کہ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں. پہلی بات یہ کہ کتا، یہ جو شیطان نے پھونکا یہ کہاں پر پھونک آیا؟ یہ جو ہر انسان کے پیٹ پر یہ جو ناف کا گڑا پڑا ہوا ہے یہ اسی واقعے کی یاد رہا. جب شیطان نے پھونکا تو جبریل نے اس طرح انگلی سے وہ مٹی نکالی تو یہ ناف کا گڑا پڑا. اسی مٹی سے کتا پیدا کیا گیا. کتے میں 3 خصلتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کتا انسان سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی مٹی سے پیدا کیا. دوسری خصلت یہ ہے کہ کتا اجنبی انسان کو دیکھ کر بھونکتا ہے. علماء کرام نے وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس لیے کہ شیطان کا تھوک اس کی مٹی میں شامل ہوا ہے اور شیطان انسان کا دشمن ہے، لہذا کتا انسان کو دیکھ کر بھونکتا ہے. اور تیسری حکمت یہ کہ کتا رات کو سوتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مٹی کو جبریل کی انگلی لگی اور جبریل فرشتے ہیں اور فرشتے رات کو سوتے نہیں. حضرت علامہ ابن کثیر نے لکھا آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہو گیا، کچھ مٹی بچی. اللہ نے 2 چیزیں پیدا فرمائی. ایک تو کھجور. حضرت علامہ قسطلانی نے مواہب الدنیا میں علامہ زرقانی اس کی شرح زرقانی کے اندر لکھا کہ اس بچی ہوئی مٹی سے کھجور کو پیدا کیا گیا. یہی وجہ کہ نبی کریم نے فرمایا کھجور کا ادب کیا کرو، تعظیم کیا کرو، کیونکہ وہ تمہاری پھوپھی ہے. آدم علیہ السلام کے وجود سے جو مٹی بن گئی تھی اللہ نے اس سے کھجور کو پیدا کیا. ایک تو یہ. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے کھجور بنانے کے بعد جو مٹی بچی تل کے برابر، حدیث میں آتا ہے کہ تل کے برابر مٹی بچی، اللہ نے اس سے ایک خاص زمین کو پیدا فرمایا. اور وہ زمین اتنی بڑی ہے کہ اس زمین کے اندر 7 زمینیں سما جاتی ہیں، 7 آسمان سما جاتے ہیں، 8 جنتیں سما جاتی ہیں، دوزخ سما جاتے ہیں. کتاب کا نام ہے ملفوظات مہریہ. حضرت سرکار گولہ پیر میرے علی گولردی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں زمین کو زمین حقیقی کہا جاتا ہے. اللہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے وجود سے بچی ہوئی اس مٹی سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے. اب وجود بھی تیار ہو گیا. اللہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل فرمائی. سنو بھائی ذرا غور سے.
قرآن کریم میں اس سوال کا جواب قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ فرماتا ہے جب ہم آدم علیہ السلام میں اپنی روح میں سے پھونک دیں تو اے فرشتوں تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا. اللہ نے اپنی روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کیا. یاد رکھیے یہ روح داخل ہوئی ہے سر سے. روح داخل ہونے کا مقام سر ہے اور روح نکلنے کا مقام پاؤں. سب سے پہلے روح نکلتی ہے, آدمی مرضی رکھتا تو پاؤں سے روح نکلتی ہے. جب یہ روح آدم علیہ السلام کے سر پر آئی اور سر سے اندر داخل ہونے لگی تو روح نے آدم علیہ السلام کے وجود میں دیکھا کہ اندھیرا. اللہ پروردگار عالم نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کے قلب مقدس میں منور کیا اور جو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہمارے نبی پاک کا نور آدم علیہ السلام کے قلب پر اثر انداز ہوا تو آدم کا سارا باطن منور ہو گیا. آپ کا سارا باطن اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے نور سے منور فرما دیا. روح سر سے اتری جب زبان تک آئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. آپ نے فرمایا الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ پروردگار عالم نے اس حمد کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یرحمک اللہ, اے آدم تجھ پر ہمارا رحم ہو. اس کے بعد یہ روح آدم علیہ السلام کے سینے میں آئی. سینے سے باقی جسم میں ایک روایت میں آیا 100 سال میں روح جسم میں سر میں داخل ہوئی, 100 سال میں روح سینے میں آئی اور 100 سال میں روح سارے جسم میں داخل ہوئی. روح کو اللہ نے داخل کیا گیا. جب وہ سر میں داخل ہوئی اندھیرا نظر آیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہاں تو بڑا اندھیرا ہے. اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ایک خاص معینہ وقت کے بعد تمہیں واپس نکال لیں گے. کہ انسان اپنی طبعی موت مرتا ہے تو اللہ نے جس طرح روح کو داخل کیا اس روح کو وعدے کے مطابق اللہ دوبارہ نکالا. جب آدم علیہ السلام کے سینے تک روح آئی تو آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا, کھڑا ہونا چاہا تو آپ کھڑے نہ ہو سکے, بیٹھ گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما سورۃ الانبیاء اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا خلق الانسان من عجل. اللہ فرماتا انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے. علماء کرام نے مفسرین نے فرمایا جلد بازی سے مراد آدم علیہ السلام کی وہ جلد بازی ہے کہ ابھی روح پورے جسم میں داخل نہیں ہونے پائی تھی کہ آپ نے کھڑے ہونے کا قصد کیا, ارادہ کیا. اسی جلد بازی کی طرف اللہ پروردگار عالم نے اشارہ کیا کہ انسان تو جلد باز ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح داخل ہو گئی. جمعے کے دن آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے مٹی جمع کی گئی, اسی لیے جمعہ بنا ہے جمع سے. چونکہ اس دن آپ کے وجود کے لیے مٹی جمع کی گئی اس لیے اس دن کو جمعے کا دن کہتے ہیں. دن جمعے کا تھا اور مہینہ محرم کا تھا اور تاریخ 10 محرم الحرام. اسی دن آپ کا وجود تیار ہوا. اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح کو داخل کیا. اب جب روح داخل ہو گئی اب سارے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو آ کر سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے سب سے پہلے کس فرشتے نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ 2 قول علماء. علامہ قسطلانی نے لکھا کہ سب سے پہلے جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اللہ نے انعام یہ عطا کیا کہ آپ کو نبیوں پر وحی لانے کے لیے منتخب کر دیا.
ایک اور یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو سجدہ حضرت اسرافیل نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ انعام عطا کیا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن اللہ نے اسرافیل کی پیشانی پر لکھ دیا ہے. سنو بھائی یہاں نقطہ یہ ہے، بولو اسرافیل نے اللہ کو سجدہ کیا؟ بولیے اللہ کو سجدہ، اللہ کی پیاری تخلیق آدم کو سجدہ کیا. اور فرمائیے حضرت اسرافیل نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم کو سجدہ کیا. اللہ نے یہ انعام اور صلہ عطا کیا کہ والناس تک سارا قرآن آپ کی پیشانی پر لکھ دیا. اور کرو جو مخلوق کو سجدہ کرے اس کو تو یہ انعام ہے، تو جو خالق کائنات کو سجدہ کرے سوچو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا. مخلوق کی کو سجدے کا صلہ یہ ہے تو خالق کو سجدے کا کیا صلہ ہوا؟ حدیث میں آتا جب بندہ مومن سجدہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے اپنا سر میری بارگاہ میں جھکایا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب سجدہ کیا، کتنے سجدے کیے فرشتوں نے؟ حدیث میں آتا کہ 2 سجدے کیے. جب فرشتوں نے سر جھکایا سجدہ کیا اور سجدہ کر کے سر اٹھایا تو دیکھا شیطان کا منہ اللہ نے سیاہ خنزیر کا بنا دیا. فرشتوں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ اور کیا، یا اللہ تیرا شکریہ تو نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی. پروردگار عالم اگر تو ہمیں سجدے کی توفیق نہ دیتا تو ہمارا حشر بھی شیطان کی طرح ہوتا. اب سنو یہاں ایک عقیدے کا مسئلہ یہ ثابت ہوا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، خالق کو سجدہ نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ سجدے کی 2 قسمیں، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم. فرشتوں نے جو یہ سجدہ کیا تھا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، ورنہ کہنا پڑے گا کہ شرک لازم آیا. یہ تھا سجدہ تعظیم. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدہ تعظیم تھا. میرے دوستوں کو ذرا غور فرمائیے گا، سجدہ عبادت ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے تو سجدہ عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا. اور جہاں تک سجدہ تعظیم کا تعلق ہے یہ سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا لیکن ہمارے نبی کریم کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا. چنانچہ کتاب کا نام ہے دلائل النبوت. نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی موجود. کچھ لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی نے اونٹ خریدا تھا، وہ اونٹ کٹکنا ہو گیا یا رسول اللہ لوگوں کو کاٹتا ہے. نبی کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے استقبال کا دروازہ کھول دو ہم ابھی صحابہ کرام نے یا رسول اللہ آپ وہاں نہ جائیں، ہم جاتے ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرما نہیں. حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، جو یہ استقبال میں داخل ہوئے اونٹ نے اپنی گردن کو زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کیا رسول اللہ یہ تو جانور ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں زیادہ حق پہنچتا کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. حضور نے فرمایا خبردار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے. حضور نے فرمایا اگر شریعت میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا. تو سجدے کی 2 قسمیں، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم. میرے دوستوں کو ذرا غور فرمائیے گا، سوال یہ ہے
کہ اللہ نے سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا جبکہ شیطان فرشتہ نہیں، وہ تو آگ سے بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس کو تو حکم دیا ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، اور شیطان فرشتہ نہیں بلکہ جن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور سزا کے مردود کیوں قرار دیا؟ سنو سوال کریں۔ علماء کے دو گروہ ہیں اس جگہ۔ بعض علماء نے لکھا کہ اگرچہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کرتا تھا، تو اس کو وہ تمام خصوصیات حاصل ہو گئی تھی جو فرشتوں کو حاصل تھی، اس لیے وہ اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ شامل ہیں۔ دوسرا قول حضرت امام فخر الدین رازی کا ہے، امام بیضاوی کا ہے، امام واقدی کا ہے، امام محمود آلوسی بغدادی کا، ان علماء کا یہ قول ہے شیطان بھی فرشتہ تھا اور اس کو فرشتوں ہی کی طرح اللہ نے پیدا کیا، یا اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا جو نور کا مادہ ہے، یا ایک اور یہ کہ نور آگ کا مادہ ہے۔ علماء نے لکھا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آگ جو ہے اس میں بدبودار دھواں نکلتا ہے اور جو نور ہوگا اس میں دھواں نہیں ہوگا۔ تو یہ دو قول علماء کے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا یا وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا، اور قرآن میں اگر غور کریں تو لفظ جن فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جن کہتے ہیں نظر نہ آنے والی مخلوق کو، تو آتشی مخلوق بھی نظر نہیں آتی اور نوری مخلوق فرشتے بھی نظر نہیں آتے، کیونکہ شیطان کی زیادہ تر خصوصیات فرشتوں جیسی تھی، لہذا سجدہ کرنے کے حکم میں شیطان بھی داخل ہے۔ میرے دوستوں اس نے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا تھی؟ حضرت علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ جب سجدے کا حکم دیا گیا شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور باقی تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وجہ یہ بیان فرمائی ان الملائکۃ امروا بسجود لآدم لاجل ان نور محمد کان فی جبہۃ آدم۔ وہ فرماتے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا، فرشتوں نے جب یہ سر جھکایا انہیں آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی کریم کا نور نظر آیا، شیطان نے سر نہیں جھکایا، سجدہ نہیں کیا، ہمارے نبی پاک کا نور نظر نہیں آیا۔ بس اسی یہاں سے نتیجہ نکلا جن کو وہاں نور نظر آیا وہ یہاں بھی آ کر نور مانتے ہیں، جن کو وہاں نظر نہیں آیا وہ یہاں آ کر بھی نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے، جن کو وہاں نور نظر آیا وہ یہاں بھی آ کر نور مانتے ہیں۔ وہ جدا تو بادشاہ بھر دے بھی آنا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے بھی آنا نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور فرمائیے نور کس کو نظر آیا؟ فرشتوں کو بولو۔ اور کس کو نظر نہیں آیا؟ شیطان کو۔ میرے دوستوں اور فرمائیے فرشتوں کو آدم کی پیشانی میں ہمارے نبی کریم کا نور نظر آیا، فرشتے ہیں مقبول، شیطان مردود، فرشتے ہیں سارے نوری، شیطان ناری، وہ سارے فرشتے جنتی، شیطان دولتی۔ اور مسئلہ یہ ثابت ہوا ہمارے نبی پاک کا نور یہ مقبولوں کو نظر آیا کرتا ہے، مردودوں کو نظر نہیں آیا۔
ہمارے نبی پاک کا نور یہ نوریوں کو نظر آیا کرتا، ناریوں کو نظر نہیں آیا کرتا. ہمارے نبی کا نور یہ جنتیوں کو نظر آیا کرتا ہے، دوزخیوں کو نظر نہیں آیا کرتا. دوزخی کو خود انکار کرتے پھرتے ہیں نبی کریم کے لوگ. سنا یہ بات ذرا. کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اور یہ اشرف علی صاحب خانوی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو حدیث انہوں نے لکھی وہ یہ پیش کر رہا ہوں. امام عبدالرزاق کے حوالے سے جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں. مشہور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ. اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. یہی نور تھا جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اور اسی نور کی برکت سے آپ کا سارا باطن اللہ نے منور. اب آدم علیہ السلام کا وجود مسعود تیار ہو گیا، فرشتوں نے سجدے کیے. سنو بھئی، یہاں ایک چند حکمتیں بیان کروں گا. فرشتوں نے 2 سجدے کیے. جب فرشتوں نے یہ 2 سجدے کیے، اللہ پروردگار عالم نے ہمیں بھی ہر رکعت میں یہ 2 سجدے کرنے کا حکم دیا. ہر رکعت میں جو ہم سجدے کرتے ہیں وہ دونوں سجدے فرض ہیں. بولو، یہ دونوں سجدے. ایک بھی سجدہ اگر کم کیا فرض میں کمی ہو گئی، نماز میں ہو گئی. اللہ نے ہمیں بھی 2 سجدے عطا کیے. ہم ایک سجدہ کرتے ہیں، اس کے بعد سر اٹھا کر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. اور اس میں حکمت یہ کہ ہم ایک سجدہ کر کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور دوسرا سجدہ کر کے اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اسی مٹی میں چلے جانا ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم یہ سجدہ اس لیے کرتے ہیں، ایک سجدہ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا سجدہ کرتے ہیں شیطان کو جلانے کے لیے. چنانچہ طبرانی کنز الرماز دونوں کتابوں میں حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب مسلمان میرا امتی سجدہ کرتا ہے، شیطان اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا اور رونے لگتا ہے اور کہتا، میرے لیے خرابی ہو، اللہ نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے انکار کیا، میں دوزخی ہو گیا. اللہ نے مسلمان کو حکم دیا، اس نے سجدہ کیا، وہ کامیاب ہو کر جنتی ہو گیا. تو ایک سجدہ جب ہم یہ سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہے، گویا اس کو رلانے اور چڑھانے کے لیے ہم یہ 2 سجدے کرتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا وجود تیار ہوا. یہاں علماء کا اختلاف، یہ جو مقام آیا یہاں علماء کا اختلاف. بعض علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کا وجود اللہ نے جنت میں تیار کیا، اور بعض علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کا وجود زمین پر تیار کیا گیا. جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا گیا، اور یہاں سے آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا. بہرحال علماء کا اختلاف اپنی جگہ ہے. آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہوا. حضرت علامہ قسطلانی نے مواہب الدنیا میں، حضرت علامہ زرقانی نے زرقانی میں، علامہ نبانی نے انوار محمدیہ میں، اور بھی بہت سی کتابوں میں، کہ جنت سے تخت لایا گیا اور آدم علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھا دیا گیا. 7 لاکھ فرشتے دائیں، 7 بائیں، 7 آگے پیچھے، 28 لاکھ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا وہ تخت اٹھایا. اللہ کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا جائے، اور 28 لاکھ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا وہ تخت اٹھایا اور آپ کو جنت میں لے گئے. معلوم ہوا آدم علیہ السلام کی جنت پر آمد میں فرشتوں نے جلوس نکالا ہے. 28 لاکھ فرشتے جلوس میں شامل تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کا یہ تخت اٹھایا
اور جنت کے اندر رہیں گے۔ اب یہاں پر سفر معراج پر ایک اعتراض ہوتا، اس کا جواب ہمیں مل گیا۔ اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آسمانوں پر کیسے چلے گئے؟ انسانی جسم میں کثافت ہے اور کثیف جسم جو ہے وہ آسمان پر نہیں جا سکتا۔ تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسانی جسم میں کثافت ہے اور وہ جسم پر نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا، تو آدم علیہ السلام بھی تو انسان ہے، پھر آپ جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ ایک دوسرا ذرا غور فرمائیے گا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا جسم اور سارے نبیوں کا جسم لطیف ہوتا ہے، اور جو جسم لطیف ہوتا ہے وہ فرشتوں کے جسم سے بھی زیادہ ہلکا ہوتا ہے اور فرشتوں سے بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ چونکہ سارے نبیوں کا جسم لطیف ہوتا ہے، اس لیے وہ آسمانوں پر جس طرح فرشتے جا اور آ سکتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی بھی آسمانوں پر جا اور آ سکتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ نبی کریم علیہ السلام کیسے آسمانوں پر چلے گئے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام زمین سے اوپر آسمانوں پر جا سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک کو بھی معراج کی رات زمینوں سے آسمانوں پر لے جانے پر قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آئے تو دن تھا جمعے کا اور تاریخ تھی 10 محرم۔ آپ جنت میں داخل ہوئے، تنہائی اور اکیلا پن۔ کتنا عرصہ جنت میں رہے؟ 3 قول۔ ایک قول یہ کہ آپ 100 سال جنت میں رہے، ایک قول کے مطابق آپ 70 سال جنت میں رہے، تیسرے قول کے مطابق 43 سال اور 4 مہینے آپ جنت کے اندر رہے۔ اتنا عرصہ جنت میں گزارا، تنہائی اور اکیلا پن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کی یا اللہ، میں زمین پر تھا تو فرشتوں کے ساتھ تیرا ذکر کیا کرتا تھا، یا اللہ یہاں تنہا اور اکیلا ہو گیا، پروردگار عالم میرا کوئی ہم جنس ہونا چاہیے، کیونکہ الجنس الی الیمین والجنس، جنس کو جنس سے محبت ہوتی، آپ کا ہم جنس کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سوئے اور ایک روایت میں آیا کہ اللہ نے نیند طاری کر دی، آپ کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا سر کے پاس ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو کون ہے؟ کہا عورت۔ تجھے کیوں پیدا کیا؟ تجھے کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتے آئے، اے آدم اس کو پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں یہ عورت ہے۔ اے آدم اس کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے حوا۔ پوچھا گیا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا زندہ کو حی کہتی ہیں، اور چونکہ یہ مجھ زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے لہذا اس کا نام حوا ہے۔ اب حضرت آدم حضرت حوا کے ساتھ جنت میں رہنے لگی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنات، اے آدم اور ہے اس کی بیوی حوا دونوں جنت کے اندر سکونت اختیار کرو۔ جنت کی ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی، ہر پھل استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی، ہر جگہ جنت میں آنے کی اجازت دے دی گئی، ایک طریق نہیں جانا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے آدم خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ وہ درخت کیا تھا؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا کہ وہ انجیر کا درخت، بعض علماء نے لکھا کہ وہ انگور کی بیل، بعض علماء نے لکھا کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور بعضوں نے لکھا کہ وہ جو کا پودا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں وہ گندم کا پودا تھا جو ہماری دنیا کے درختوں کے برابر تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام پر پابندی لگا دی گئی، تم نے اس کے قریب نہیں جانا، ساری جنت میں جو بھی نعمت استعمال کرنا چاہو تمہیں اجازت ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو استعمال کیا، حضرت حوا کے قریب جانے لگے، ان سے نفع حاصل کرنا چاہا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ آدم سے کہہ دو پہلے اس کا حق میں ادا کروں۔ اے جبریل، اے آدم، اللہ فرماتا کہ پہلے اس کا حق میں ادا کرو۔ اے جبریل، اللہ سے پوچھو کہ ان کا حق مہر کیا ہے۔ جبریل آئے، عرض کیا اللہ آدم یہ سوال کرتے ہیں کہ حق مہر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر آدم سے کہہ دو، ایک روایت میں آیا 17 مرتبہ، ایک روایت میں آیا کہ 3 مرتبہ، اور شیخ عبدالعزیز نے تفسیر عزیزی میں مولوی اشرف علی تھانوی نے شطیب میں لکھا، اللہ نے فرمایا 20 مرتبہ میرے محبوب کو درود شریف پڑھو، ان کا حق میں ادا ہو جائے گا۔ معلوم ہوا ہمارے نبی کریم اس مقام پر بھی آدم علیہ السلام کے کام آئے ہیں۔ بولو حضور نے اس وقت بھی آدم علیہ السلام کی مدد کی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنتی مخلوق ہے، آپ جنت کے اندر ہیں، ہمارے نبی کریم نے اس وقت بھی آپ کی مدد کی، حضور کا نام اور ذات آدم کا وسیلہ بنی۔ اور جو معلوم ہوا جو مخلوق جنت میں موجود ہو، ہمارا نبی اس ذات کا اس مخلوق کا بھی وسیلہ، جب جنتی مخلوق کا وسیلہ ہمارے نبی پاک ہے تو زمینی مخلوق کا بھی ہمارا نبی وسیلہ ہے۔ آدم علیہ السلام جنتی مخلوق ہے، آپ جنت کے اندر ہیں، ہمارے نبی کریم نے اس وقت بھی آپ کی مدد کی، حضور کا نام اور ذات آدم کا وسیلہ بنی۔ اور جو معلوم ہوا جو مخلوق جنت میں موجود ہو، ہمارا نبی اس ذات کا اس مخلوق کا بھی وسیلہ، جب جنتی مخلوق کا وسیلہ ہمارے نبی پاک ہے تو زمینی مخلوق کا بھی ہمارا نبی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا نکاح ہوا، اور ایک روایت میں آیا کہ جبریل امین نے اس نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت آدم نے حضرت حوا سے نفع حاصل کیا، لیکن جب تک جنت کے اندر ہے آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جنت میں آپ کی کوئی اولاد ثابت نہیں، جبکہ بعض علماء اس طرح گئے کہ ایک اولاد جنت میں پیدا ہوئی جن کا نام حارث رکھا گیا، لیکن علماء کا اجماع یہ ہے کہ آپ کی نسل زمین پر آ کر چلی ہے، جنت میں کوئی اولاد نہیں ہے، آپ جنت کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شیطان جس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ سورۃ الاعراف شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، یا اللہ میں تو بلند ہوں، بلا میں بلند ہو کر بس کو سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ مولوی تھا، حدیث شریف کے اندر آتا 40,000 سال تک زمین پر کافر جنوں سے جہاد کرتا رہا، 40,000 سال تک اللہ کی عبادت عرش کے قریب سجدے کرتا رہا، اور 40,000 سال تک جنت میں فرشتوں کو پڑھاتا رہا۔ کتنے ہو گئے؟ 1,20,000 سال۔ 1,20,000 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا چونکہ اتنا بڑا عالم تھا، کہنے لگا میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ یا اللہ میں تو تجھے سجدہ کروں گا۔ بولو ایمان سے بتانا اس نے توحید کا انکار کیا تھا؟ بولو نہیں، توحید تو بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا یا اللہ سجدے کے سوا تیرے علاوہ اور کون سی ذات ہوگی، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ بولو اس نے بات سچی کی تھی یا نہیں؟
بالکل سچی بات تھی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اس نے اس طرف تو دیکھا ہے لیکن اس طرف نہیں دیکھا کہ سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا ہے۔ محمود کا نام آپ نے سنا ہوگا، محمود غزنوی، اس کا غلام تھا ایاز۔ محمود کو اس سے بڑی محبت، وہ ذرا سفرا ایاز سے جلنے لگے کہ دیکھو یہ غلام ہے اور بادشاہ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ محمود غزنوی کو بھی ان کے حسد کی خبر پہنچی، آخرکار اس نے ایک بڑا قیمتی ہیرا لیا اور سارے وزیروں سے کہا یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، اس وقت دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی کوئی ہیرا نہیں ہے، جاؤ تمہیں میں حکم دیتا ہوں اس ہیرے کو توڑ دو۔ یہ ہتھوڑا دیا، کہا اس کو مار کر توڑ دیا۔ جس وزیر کو بھی دیتے وہ ہیرا دیکھتا، اس کی قیمت کا اندازہ لگاتا، کہتا میں نہیں توڑ سکتا۔ باری آئی غلام ایاز کی، محمود غزنوی نے کہا اس کو توڑ دیا جائے، اس نے ہتھوڑا لیا اور ہیرے پر مارا، اس کو چکنا چور کر دیا۔ محمود غزنوی نے کہا بس غلام میں اور وزیر میں یہی فرق ہے، تم نے ہیرے کی طرف دیکھا ہے اور محمود نے ایاز نے میرے حکم کی طرف دیکھا ہے۔ اس نے ہیرے کی قدر نہیں کی، میرے حکم کی قدر کی۔ یہاں بھی یہی کہ اس نے اللہ کے حکم کی طرف نہیں دیکھا، کہنے لگا یا اللہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، جبکہ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی، اطاعت کیا، اللہ کے حکم کو مانا۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ اب سنو یہاں جو نقطہ بیان کرنا وہی، اللہ نے جب یہ فرمایا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کہا یا اللہ لما کل اسجد لبشر، یا اللہ میں بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اور کیوں معلوم ہوا اللہ کے نبی آدم کو ساری مخلوق میں سب سے پہلے بشر کہنے والا شیطان ہے، اور آج بھی دنیا میں ایسے آدمی آپ کو ملیں گے جو بشر کی رٹ لگاتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ بشر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے گرو گھنٹال نے بھی بشر کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ یہ بات یاد رکھیے، سب سے پہلے نبی کو بشر کس نے کہا ہے؟ شیطان نے۔ تو جو لوگ آج نبی کو صرف بشر کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کا طریقہ کس کے طریقے پر ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے 1,20,000 سال کی عبادت کی طرف نہیں دیکھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ مقبول بارگاہ ہو گئے، شیطان مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ اور پھر علماء کرام نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے سجدہ کرے گا، اللہ کو خوش کرتے ہوئے سجدہ کرے گا، اس کو 1,20,000 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ یہ کتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ ہم اگر اللہ کو راضی کرتے ہوئے آج سجدہ کریں، نماز پڑھیں اور 5 نمازوں میں اللہ پروردگار عالم کی رضا کے لیے سجدہ کریں، تو پھر اللہ ہمیں ہر سجدے پر 1,20,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ نے عبادت کی طرف نہیں دیکھا، کیا فرمایا؟ قرآن پڑھ کر دیکھو سورۃ الحج، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ اللہ فرماتا بس تم مردود ہے، نکل جا، تجھ پر قیامت تک کے لیے لعنت ہی لعنت ہے۔ اللہ نے شیطان کو مردود قرار دے کر نکالا۔ شیطان نے کیا کہا؟ اللہ ارشاد فرماتا شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں قالا انظرنی الی یوم یبعثون، قالا انت من المنذرین، قال انک من المنذرین، قالا فبما اغویتنی لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ شیطان نے کہا یا اللہ پھر مجھے مہلت دے کہ پروردگار عالم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں،
اللہ نے فرمایا ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں ان کے تیرے سیدھے راستے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا، ان کو دائیں سے بھی بائیں سے بھی آگے پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں مہلت دے دی۔ شیطان نے کہا یا اللہ جب میں انہیں گمراہ کروں گا تو تو اپنے بندوں میں سے اکثر کو اپنا ناشکرا پائے گا۔ اب ایمان سے بتانا بھائی شیطان نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے عطا کیا یا نہیں؟ اللہ نے عطا کیا۔ شیطان نے کہا یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم زندگی دیں۔ شیطان نے کہا یا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہاں بیٹھ جا۔ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے اس کی بھی اجازت۔ یا اللہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا۔ فرمایا اس کی بھی اجازت۔ یا اللہ میں بائیں سے آؤں گا۔ فرمایا اس کی بھی اجازت۔ آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا۔ فرمایا اس کی اجازت۔ شیطان نے جو کچھ مانگا اللہ نے عطا کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ شیطان نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ میں قیامت تک کی زندگی چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا مفسرین فرماتے اس لیے کہ شیطان موت کی سختی سے ڈرتا تھا، اس لیے اس نے کہا مجھے قیامت تک کی زندگی دے۔ اللہ فرماتا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ فرماتا بس پھر ٹھیک ہے کہ ہم نے شیطان کو ایک وقت معلوم تک کی مہلت دے دی، اور وہ وقت معلوم مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا پہلی سور کے ساتھ ہی شیطان بھی موت کا شکار ہو۔ شیطان نے یہ تمام چیزیں اللہ سے مانگی، اللہ نے شیطان کو دے دی۔ شیطان اللہ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مردود، غور کرو نتیجہ یہ نکلا جو اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے نافرمان ہے، اس نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے عطا کیا۔ تو جو نبی اور ولی اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہے جب وہ سوال کریں گے تو بھلا اللہ ان کو کیوں نہ عطا کرے گا؟ سوچو نا جب نافرمان اگر مانگے تو اللہ دے رہا ہے تو جب فرما بردار اللہ سے مانگے گا تو اللہ اس کو کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اسی لیے حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ان سالنی لا ہوتی ہے، میرے مقرب بندے اس حال میں مجھ سے جو کچھ مانگتے ہیں میں ان کو ضرور ضرور عطا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں کو ذرا غور فرمائیے، چونکہ شیطان کو مردود قرار دے دیا گیا، اس نے خیال کیا آدم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت سے نکال دیا لہذا میں آدم کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں۔ دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سانپ آیا، مور آیا، کیا بات؟ کہا مجھے آدم تک لے چلو، اللہ کا ایک ضروری پیغام آدم کو پہنچانا۔ مور نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے پیچھے سانپ آ رہا ہے وہ یہ کام کرے گا۔ سانپ آ گیا، شیطان سے کہا تو ہوا بن کر میرے دانتوں کے درمیان بیٹھ جا، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیے، یہ جو قول میں نے ابھی حدیث پیش کی اس کی صحت پر علماء کو کلام ہے یا نہیں اعتراض کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، لیکن بہرحال اس کے علاوہ کوئی اور روایت ایسی نہیں ملتی کہ شیطان جنت میں داخل ہوا ہو، کس طریقے سے داخل ہوا اس پر کوئی اور روایت نہیں ملتی، تو میں اسی پر اعتماد کر کے آگے بڑھوں گا۔ شیطان سانپ کے منہ میں ہوا بن کر بیٹھ گیا، جنت میں آیا، جنت میں آ کر انسانی شکل اختیار کی، شجر ممنوعہ کے پاس آ کر اس نے بانسری بجائی۔ بولو کیا بجایا؟ بانسری۔ یاد رکھیے اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے بانسری بجانے والا شیطان ہے، اور علماء نے فرمایا قیامت تک جتنے لوگ یہ بانسری بجائیں گے ان کا حشر قیامت کے روز شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سنہ سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ، من سنہ سنتن سیئتن فلہ وزرھا ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث نبی کریم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے ایجاد کرنے والے کو ان سب کے برابر ثواب ہوگا، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا
قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس کو عذاب ہوگا۔ تو حدیث میں آتا کہ شیطان کا اس کام میں جو طریقہ اختیار کرے گا اس کا حشر شیطان ہی کے ساتھ ہوگا۔ اب آدم علیہ السلام نے جب اس کی آواز سنی، آپ آئے، اللہ کے بندے تو کون ہے؟ کہا ہے آدم یہ چھوڑو، تم اس درخت کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے منع کر دیا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ کہا کیوں منع کیا؟ اس نے کہا تمہارا رب تمہیں جنت میں رکھنا نہیں چاہتا، وہ تمہیں جنت سے نکال دینا چاہتا ہے، اور واقعہ یہ کہ جو بھی درخت کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس نے الٹی بات، آپ پھل نہ کھاتے تو ہمیشہ جنت میں رہتے۔ اس نے الٹی بات کی اور اپنی اس غلط بات پر اس نے قسم دکھائی، وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان نے کہا، اس نے قسم کھائی کہ میں غیر خواہی کی بنیاد پر کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا شیطان ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ جھوٹی قسم کھائیں گے ان کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں یمین غموس، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، جب تک آدمی توبہ نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ کیا اللہ کی مخلوق میں کوئی اتنا ظالم ہو سکتا کہ وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے؟ آدم علیہ السلام کی توجہ جو تھی وہ اس طرف نہیں گئی اور آپ نے وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھایا۔ ایک روایت میں آیا کہ حضرت حوا نے وہ پھل توڑ کر خود بھی کھایا، حضرت آدم کو کھلایا، اور ایک روایت میں آیا کہ آپ چل کر گئے اس درخت کا پھل توڑا۔ آپ جب درخت کے پاس گئے آپ کے جسم کے 4 اعضاء اس درخت کے ساتھ استعمال ہوئے۔ پاؤں سے چل کر اس درخت کے پاس گئے، ہاتھوں سے پھل توڑا، جب توڑنے لگے اس کی شاخیں آپ کے سر کو لگی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا اور منہ سے وہ پھل کھایا ہے۔ 4 اعضاء استعمال ہوئے اور اللہ نے ہم پر جو وضو مقرر فرمایا اس میں بھی جو فرض ہیں وہ بھی 4 رکھے گئے۔ وہ 4 فرض یہی، اس کی حکمت یہ ہے ہمیں منہ دھونے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے وہ پھل آنکھ سے دیکھا، آنکھ چہرے میں اور منہ سے کھایا، اس لیے وضو میں چہرہ دھونا فرض ہوا۔ آپ نے جب اس پھل کو توڑا، ہاتھ سے توڑا، تو وضو میں ہاتھ کا دھونا فرض قرار پایا۔ توڑنے لگے ہیں تو اس کی شاخیں آپ کے سر کو لگی تو سر کا مسا فرض ہو گیا، اور جب آپ نے پھل توڑا تو چل کر اس کے پاس گئے، لہذا وضو میں یہ آپ کے پاؤں کا دھونا بھی فرض قرار دیا گیا۔ یہ 4 اعضاء وضو میں دھونا فرض اس لیے ہے کہ ہمارے باپ آدم کے جسم کے 4 اعضاء اس پھل کو توڑ کر کھانے پڑے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے وجود میں 2 چیزیں استعمال ہوئی، مٹی اور پانی۔ سوال یہ کہ ان 2 چیزوں سے جسم کیوں بنا؟ علماء نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے حکیم، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ پروردگار عالم نے آدم کے وجود کو ان 2 چیزوں سے تخلیق فرمایا۔ آدم کی اولاد کی ظاہری پاکیزگی کے لیے بھی اللہ نے یہی 2 چیزیں مقرر فرمائی۔ غور کرو میں حکم ہے کہ جب وضو کریں تو پانی سے وضو کریں، غسل کریں تو پانی سے غسل کریں، اور اگر پانی موجود نہ ہو تو وضو کے لیے اللہ نے تیمم کو مقرر کیا، اور تیمم مٹی سے کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح آدم کے وجود کے لیے یہ 2 چیزیں استعمال ہوئی، آدم کی اولاد کی ظاہری پاکیزگی اور طہارت کے لیے بھی اللہ نے پانی اور مٹی کو مقرر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے باپ آدم کی ضرورت تھی، تو اللہ نے ہماری پاکیزگی کے لیے بھی ان 2 چیزوں کو ہماری ضرورت مقرر کر دی۔ میرے دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا آپ کے جسم کے سارے کپڑے اتر گئے،
وہ کپڑے کس چیز کے تھے؟ یہاں دو تین قول علماء کے، ایک قول یہ کہ جنت کے ریشم کا وہ لباس تھا، اور ایک قول علماء نے یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے خاص لباس ان کے لیے پیدا کیا جس کی مثال ممکن نہیں۔ اور تیسرا قول یہ کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں پر ناخن ہے اللہ نے اس کو بطور لباس آدم کے جسم پر رکھا، لیکن جب آپ نے وہ پھل کھایا تو سارے جسم سے یہ لباس اتار دیا گیا، لیکن ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں پر اس کو باقی رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آدم علیہ السلام جب بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھیں تو اس جنتی لباس کو یاد رکھیں، بطور یادگار اس لباس کو کہ کچھ حصے کو باقی رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب لباس اتار لیا گیا، مارے شرم کے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں دوڑنے لگے، دوڑتے رہے یہاں تک کہ آپ کے بال شجر ممنوعہ سے الجھ گئے، بالوں کو الگ کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا آدم کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا کہ میں تجھ سے بھاگوں؟ یا اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تو اپنی خطا کی وجہ سے شرمسار ہوں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم کیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس پھل کے قریب درخت کے قریب نہ جانا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، یاد رکھو آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ پھل نہیں کھایا۔ یاد رکھیے اگر یہ کہا جائے کہ آدم نے جان بوجھ کر یہ پھل کھایا تھا تو یہ گناہ ہے، نافرمانی اللہ کی، اور اللہ کا کوئی نبی اللہ کا نافرمان ہو سکتا نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا وَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ فرماتا بس آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے عزم اور ارادہ نہیں پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر یہ پھل نہیں کھایا بلکہ آپ نے بھول سے یہ پھل کھایا۔ چونکہ جنت میں آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، لہذا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو رکھ دیا ہے، لہذا ہم بھی بھولتے ہیں کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام بھولے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے آدم اب زمین پر چلے جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اللہ فرماتا شیطان نے انہیں اس درخت سے ورگلایا، جس مقام پر رہتے تھے اس سے الگ کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں اتارا گیا، اس میں بھی چند حکمتیں علماء نے بیان۔ پہلی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ غور کرو اگر آدم علیہ السلام کو جنت سے نہ نکالا جاتا، آپ جنت میں رہتے تو اللہ کا کلام جھوٹا ہو جاتا، اور جس کا کلام جھوٹا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خدا ہوگا اس کا کلام جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو چونکہ اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ ہم آدم کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، اس لیے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے زمین پر اتارا۔ دوسری اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو زمین پر نہ اتارتا، آپ جنت میں رہتے، آپ کی اولاد جنت میں پھلتی پھولتی پیدا ہوتی۔ ایمان سے بتانا جو قانون آدم پر لگایا گیا وہی قانون آپ کی اولاد پر بھی ہوتا۔ بعد میں آپ کی اولاد میں سے کوئی وہ پھل کھا لیتا، اللہ حکم فرماتا اس کو زمین پر اتار دیا جائے، تو بولو اس کی جدائی میں اس کے ماں باپ روتے یا نہیں روتے؟ بیوی بچے دوست عزیز اقارب روتے۔ پھر جنت نہ رہتی بلکہ ماتم قدا بن جاتا۔ اللہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تاکہ آپ کی اولاد میں سے کوئی وہ پھل نہ کھائے اور ان کے لیے جنت بربادی اور بے اطمینانی کی جگہ نہ بنے۔ تیسری حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا 300 سال تک آپ روتے رہے ہیں، اور حدیث میں آتا لعنین المذنبین حتی حب الیہ من زجل المسبحین،
حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو گناہگاروں کا رونا تسبیح پڑھنے والوں کی آواز سے زیادہ پیارا لگتا ہے. یعنی ایک آدمی سارا دن ساری رات تسبیح پڑھتا رہے اور ایک آدمی اپنی خطا کو یاد کر کے روتا رہے، اس کا رونا تسبیح پڑھنے والے کی آواز سے اللہ کو زیادہ پسند ہے. اگر آدم علیہ السلام کو زمین پر نہ اتارا جاتا آپ نہ روتے، جب آپ نہ روتے تو اللہ تعالیٰ اپنی پیاری آواز کیسے سنتا؟ ان حکمتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا. اب کہاں اتارا؟ شیطان کو اتارا ایک مقام ہے، مقام اعلیٰ. اس مقام پر اور حضرت حوا کو جہاں آج جدہ شہر آباد اس جگہ اتارا، اور حضرت آدم کو ہندوستان میں، جس کو ہم آج کل سری لنکا کہتے ہیں، یہ اس زمانے میں ہندوستان کا حصہ تھا، اس جگہ آپ کو اتارا گیا. آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اس وقت آپ کا قد تھا 60 گز لمبا اور 7 گز چوڑا. اور جب آپ چلتے تو علماء نے لکھا کہ جس جگہ آپ کا پاؤں پڑا وہاں آج ایک شہر آباد ہے، اور دونوں قدموں کے درمیان جو جگہ ہے یا تو وہاں کھیتی اگی ہے یا وہاں قبرستان بنائے گئے. حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے آدم کی چوٹی، ماؤنٹین آف ایڈم. اس پہاڑ پر آپ کو اتارا گیا. اس پہاڑ کو 3 قوموں سے نسبت، ہندو، سکھ اور ہندو، عیسائی اور مسلمان. ہندوؤں کے نزدیک یہ پہاڑ اس لیے مقدس ہے، ہندو کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر ان کے دیوتا کرشن نے عبادت کی. عیسائی کہتے ہیں یہ پہاڑ اس لیے افضل ہے کہ جب عیسائیوں میں پاپ سسٹم راج ہوا، پادری سسٹم، تو ان کا سب سے پہلا پادری سینٹ پال، اس نے اس پر عبادت کی. اور مسلمان کہتے ہیں یہ اس لیے افضل ہے کہ یہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتارا. چنانچہ آج بھی آپ سری لنکا چلے جائیں، آدم کی چوٹی نامی اس پہاڑ پر آج بھی اتنا بڑا آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان موجود ہے. اس کے 2 راستے ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی. آدم علیہ السلام خارجی راستے سے زمین پر اترے. حضرت آدم علیہ السلام یہاں روتے رہے، 300 سال آپ روتے رہے. اتنا روئے ہیں کہ حدیث میں آتا کہ آپ کے آنسوؤں سے ندیاں نالے بہ نکلتے تھے. اور جب پرندے آپ کے آنسوؤں کا پانی پیتے اور کہتے کتنا میٹھا پانی ہے، تو آپ اور بھی زیادہ قطار ہوتے کہ یہ پرندے بھی میرا مذاق اڑاتے ہیں. علماء نے لکھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے آنسو اگر جمع کر لیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو سب سے زیادہ ہے. ساری دنیا کے آنسو ایک طرف اور آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف. آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں لے کر آئے؟ سنو بھائی یہ بات. آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے مختلف پھلوں کے بیج اتارے. 3 پھل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 طرح کے پھل بھی زمین پر اتارے. حجرہ اسود بھی آپ کے ساتھ زمین پر اتارا گیا. کھیتی باڑی کرنے کے لوہے کے اوزار بھی اتارے گئے. بیج علماء نے لکھا مختلف پھلوں کے، اللہ نے مختلف دالوں کے بیج آدم کے ساتھ اتارے. 3 طرح کے پھل اتارے گئے. ایک پھل کی قسم وہ تھی کہ جو چھلکوں سمیت ہی کھا لیا جاتا ہے، جیسے امرود اور سیب وغیرہ. دوسری پھل کی قسم وہ تھی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اتاری گئی کہ جن کے چھلکے تو اتار دیے جاتے ہیں اور اندر کا جو مغز ہے گودا وہ کھا لیا جاتا ہے، جیسے کہ پپیتا ہوا یا انار ہوا یا کیلا یا موسمی وغیرہ. اور تیسری طرح کی جو پھل اللہ نے آدم کے ساتھ اتارا وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ کھا لیا جاتا ہے اور اندر کا حصہ پھینک دیا جاتا ہے، جیسے کہ کھجور اور آم. میرے دوستوں کو ذرا غور فرمائیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھیتی باڑی کے اوزار اتارے اس کے بارے میں علامہ محمود آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی کے تفسیر روح البیان کے اندر لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے جو اوزار اتارے اس میں زمین میں چلانے کے لیے ہل اتارا، اللہ نے ہتھوڑی اتاری اور زنبور اتارا.
3 اوزار اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارے، اور زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا لباس سب سے پہلے استعمال کیا؟ حدیث میں آتا کہ آدم علیہ السلام نے تنبے کے اون لیے، اس کو صاف کیا، اور اس اون کو بننے کے بعد آپ نے اپنے لیے ایک جبہ بنایا، حضرت حوا کے لیے ایک قبا بنائی، اور سر پر اوڑھنے کے لیے چادر بنائی۔ 2 پیشے آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اختیار کیے۔ آپ نے سب سے پہلے جو پیشہ اختیار کیا وہ کپڑا سازی، کپڑا بننا، اور دوسرا پیشہ تھا کھیتی باڑی کرنا۔ یہ 2 پیشے آدم نے۔ زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلی خوراک آپ نے کیا استعمال کی؟ حدیث شریف کے اندر آتا، علامہ ابن کثیر نے لکھا جبریل امین جنت سے گندم کے 7 دانے لے کر آئے، حضرت آدم سے کہا گیا ہے آدم یہ لے لو، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا اے آدم یہ وہی کھانا ہے جس کو کھایا تو آپ کو جنت سے نکالا گیا ہے، اس کا کیا کرنا؟ کہا اس کو زمین میں بو دیا جائے۔ آپ نے زمین میں بویا تو زمین پر گندم کا پودا پیدا ہوا، جتنے اس کو دانے لگے ان دانوں کو دوبارہ زمین میں بو دیا گیا، اس سے 100 گنا زیادہ اور دانے پیدا ہوئے، اور اس کو پیس کر آدم علیہ السلام نے اپنے لیے روٹی بنائی، استعمال کی۔ اور جب تک زمین پر زندہ رہے آدم علیہ السلام نے کبھی کنویں اور سمندر کا پانی استعمال نہیں کیا۔ آپ نے بارش کا پانی زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے بارش کا پانی استعمال کیا۔ میرے دوستوں کو 300 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، آخرکار حضرت علامہ امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا، امام بیہقی نے بیہقی شریف میں، امام ابو القاسم نے طبرانی میں، علامہ ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں لکھا، فاروق اعظم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام زمین پر ہے، تنہائی اور اکیلا پن ہے، جو ہی زمین پر آئے 2 مصیبتیں آپ کے ساتھ ہیں، ایک تنہائی اور اکیلا پن اور دوسرا تاریکی اور اندھیرے۔ لیکن جب صبح کا سہانا وقت شروع ہوا، دونوں مصیبتیں دور ہو گئی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 2 نفل پڑھے۔ یہ 2 نفل اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے فجر کی 2 فرضوں کی شکل میں ہمیں عطا کر دیے۔ گویا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی امتیوں، اگر تم یہ 2 فرض پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو تمہارا حشر قیامت کے روز حضرت آدم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ تنہائی اکیلا پن جب یہ دور ہوا تو آپ روتے، اللہ کو آپ کا یہ رونا پسند آیا، جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے آ کر آدم علیہ السلام کے کان میں اذان دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو یاد آیا یہ نام تو اللہ نے اپنے عرش کے اوپر اپنے نام کے ساتھ لکھا۔ فرمایا یا رب العالمین میں اسی نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ میری خطا لفظ کو معاف فرما دے۔ یہاں 4 قول علماء نے نقل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ چند کلمات کیا؟ 4 قول علماء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ جو ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں۔ دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا، آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے پڑھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تیسرا قول حضرت وہب بن منبہ اور محمد بن خاف کا ہے، آدم علیہ السلام نے فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ فرمایا پروردگار عالم میری خطا کو معاف فرما دے۔ اب چوتھا قول جو میں نے پہلے پیش کیا، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب نبی کریم کا نام سنا اللہ کی بارگاہ میں کیا رب العالمین اللہم اسألوک بحق محمد، یا اللہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے میری خطا کو معاف فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ایک قول یہ بھی ہے اللہم اسألوک بجاہ محمد عبدک و کرامت علیک ان تغفر لی تغفر لی خطیئتی۔ آپ نے فرمایا یا اللہ میں محمد مصطفیٰ کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا
میری مغفرت اور میری خطا کو معاف فرما دے۔ یہ 4 قول ہیں۔ جب آپ نے نبی کریم کا وسیلہ اختیار کیا، خدا نے فرمایا آدم تم نے میرے حبیب کو کیسے پہچانا؟ یا اللہ جب تو نے ان کے جسم میں میرے جسم میں روح داخل کی تو میں نے ان کا نام تیرے عرش کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، پہچان لیا یہ تیرے محبوب۔ اللہ نے فرمایا یا آدم لو تشفعت الینا فی اہل السماوات والارض لا شفعناک، اے آدم تو نے میرے محبوب کے نام کا وسیلہ صرف اپنے لیے بنایا، اگر تمام زمین والوں آسمان والوں کے لیے بناتا تو میں سب کو بخش دیتا۔ اور سوال یہ کہ آدم نے ہمارے نبی کریم کے نام کا وسیلہ زمین والوں کے لیے ساری مخلوق کے لیے کیوں نہیں بنایا؟ دیکھو وجہ یہ کہ آدم کی اولاد میں وہ لوگ کافر بھی تھے یا نہیں؟ کافروں کی روحیں بھی آپ کی نمرود، فرعون، حامان، شداد، یہ کافر، ان کی روحیں بھی آدم کی پشت میں تھی اور یہ انسان تھے۔ اگر آدم وسیلہ بناتے تو ان کافروں کا بھی وسیلہ بن جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے لیے وسیلہ نہیں بنایا، معلوم ہوا آدم ہے مقبول، یہ سارے کافر ہیں مردود۔ پتہ یہ چلا ہمارے نبی پاک کا وسیلہ مقبولوں کے نصیب میں ہوا کرتا ہے، مردودوں کے نصیب میں نہیں ہوا کرتا۔ مردود تو خود ہی انکار کرتے ہیں وسیلے۔ اب جب آدم علیہ السلام کی لفظ خطا کو اللہ نے معاف کیا، علماء نے لکھا کہ آدم علیہ السلام جو پھل جنت میں کھا کر آئے تھے، شاہ عبد العزیز تفسیر عزیزی میں لکھا کہ 30 دن وہ پھل آپ کے پیٹ میں رہا۔ 30 دن کے بعد آدم علیہ السلام کو قے آئی، الٹی آئی، تو جس مخلوق نے وہ پھل کھایا اس کے اندر زہر پیدا ہوا۔ سانپ میں پہلے زہر نہیں تھا، بچھو میں زہر نہیں تھا، کھجورے میں زہر نہیں تھا، بڑ میں زہر نہیں تھا، یہ آدم علیہ السلام کی قے کھانے سے زہر پیدا ہوا۔ اے انسان غور کر، وہ غذا جو اللہ کو ناراض کر کے کھائی جائے وہ اتنی زہریلی ہے کہ اس کو جانور بھی پسند نہیں کرتے۔ 30 دن وہ پھل آپ کے پیٹ میں رہا، اور بولو اللہ نے ہم پر رمضان کے روزے کتنے فرض کیے؟ بولو 30 روزے فرض کرنے میں حکمت یہ ہے، گویا اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے امتیوں، آدم نے وہ پھل کھایا، 30 دن ان کے پیٹ میں رہا، وہ جنت سے نکالے گئے، اور ہم پر تم پر 30 دن کے روزے فرض کر دیتے ہیں۔ تمہارے باپ آدم نے وہ پھل کھایا تو جنت سے نکالے گئے، تم 30 دن روزہ رکھ کر بھوکے رہو گے تو ہم تمہیں وہ جنت دوبارہ عطا کر دیں گے۔ زمین پر آنے کے بعد ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ آدم علیہ السلام کا رنگ جو تھا وہ زمین پر آنے کے بعد سیاہ ہوا، سارا جسم سے، گرمی اور سورج کی دھوپ، تپش کی وجہ سے جسم سیاہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہ میرا جسم سیاہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کیا تو چاہتا کہ تیری نظر پہلی حالت پر آ جائے؟ اللہ نے فرمایا ہر مہینے کے 3 روزے رکھو، 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ۔ آپ نے 13ویں کا روزہ رکھا، 1/3 حصہ رنگت پہلی حالت پر آ گئی۔ 14ویں کا روزہ رکھا، آدھا جسم پہلی حالت پر آ گیا، اور جب 15ویں کا روزہ رکھا تو آپ کا سارا جسم پہلی حالت پر آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ 3 روزے رکھے، شروع اسلام میں یہی 3 روزے ہم پر فرض کیے گئے، 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ۔ غنیت الطالبین میں حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ آج بھی جو یہ روزے رکھے گا، 13ویں کا روزہ رکھے گا اسے 10,000 سال، جو 14ویں کا روزہ رکھے گا اس سے 50,000 سال، اور جو یہ 15ویں کا روزہ رکھے گا اس کو 1,00,000 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ اب آخر میں آدم علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اور پھر گفتگو ختم۔ ابھی بڑا لمبا چوڑا تذکرہ آپ کی اولاد کے بارے میں باقی تو پھر کبھی کسی موقع پر ذکر کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میری اولاد ہوگی، فرمایا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے 2 مرتبہ ترمذی، 1 ابو داؤد، 2 مشکات، تینوں کتابوں میں اللہ نے 2 مرتبہ آپ کی مجھ پر ہاتھ پھیرا۔ پہلی مرتبہ ہاتھ پھیرا، کچھ روحیں باہر آئی، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری دوزخی اولادوں کی روحیں ہیں، ہم انہیں دوزخ میں داخل کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا تو کچھ روحیں باہر آئیں، یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری جنتی اولادیں ہیں، ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ پروردگار عالم آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا اللہ ایک روح میں نے جنتی اولادوں میں دیکھی ہے جو بڑی چمکدار نورانی،
یا اللہ یہ روح کس کی؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں تیرا ایک بیٹا ہوگا داؤد، یہ اس کی روح ہے۔ یا اللہ اس کی عمر کتنی؟ علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھا، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی عمر 40 سال لکھ دی ہے۔ آدم نے فرمایا یا اللہ یہ کم ہے، اس کی عمر کو زیادہ کر دیا جائے۔ فرمایا تقدیر کا قلم تو چل چکا، یا اللہ میری طرف سے اس کی زندگی میں 7 سال کا اور اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سوچ لو جب تقدیر کا قلم چلے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، یا اللہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اب آپ کی عمر کو 40 سے 60 ملا کر 100 کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب 1000 سال کی ہوئی، آپ کی عمر کا جب 940واں سال ہوا، ملک الموت آ گئے، اے آدم تمہاری روح کے قبض کرنے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا تو ابھی کیسے آ گیا؟ میری زندگی کے 7 سال باقی ہیں۔ ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ کیا آپ فلاں وقت میں حضرت داؤد کو وہ 60 سال نہیں دے چکے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور بھول کی وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ وہ بھول گئے تھے کہ وہ 60 سال داؤد علیہ السلام کو دے چکے۔ جب 940واں سال آیا تو آپ زمین پر لیٹ گئے۔ آپ کی اولاد میں شروع میں بتایا کہ 240 لڑکے لڑکیاں آپ سے پیدا ہوئے۔ حضرت حوا آدم علیہ السلام سے 42 مرتبہ حاملہ ہوئی ہیں اور ہر دفعہ میں 2 بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا صبح کو اور ایک لڑکی شام میں، اور ایک لڑکا شام میں اور ایک لڑکی صبح میں۔ اور اس وقت کی شریعت کا حکم یہ تھا کہ جو صبح لڑکا پیدا ہوتا اس کا شام میں پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور جو شام میں لڑکا پیدا ہوتا اس کا صبح پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا۔ حضرت شیش علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ تنہا یکتا پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمارے نبی کریم کا نور حضرت شیش میں رکھنا تھا، اس لیے آپ کو یکتا اور اکیلا پیدا کیا۔ حضرت آدم نے وفات کے وقت وصیت کی، بیٹا شیش میری وصیت ہے نماز کی پابندی کرنا، اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا اور اس نور کی حفاظت کرنا۔ اس نور کے ساتھ کوئی ظلم یعنی کوئی زنا کے ذریعے سے اس نور کو منتقل نہ کرنا، اور بیٹا جب تک دنیا میں زندہ رہنا اللہ کے ساتھ اس کے محبوب محمد مصطفیٰ کا بھی ذکر کرنا۔ فرما ابا جان کے محمد مصطفیٰ کون؟ فرما بیٹا جب اللہ نے مجھے جنت میں داخل کیا تو میں نے دیکھا جنت کے چوباروں پر فرشتوں کے پروں پر غلمانوں کی آنکھوں پر حوروں کے سینوں پر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی کریم کا نام جنت کی چیزوں پر لکھا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کا بنانے والا خدا ہے اور اللہ کی عطا سے مالک مصطفیٰ۔ حضرت آدم نے فرمایا میرے بیٹوں مجھے جنتی پھل کی تمنا ہے، جاؤ خانہ کعبہ چلے جاؤ، وہاں جا کر دعا مانگو، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے جنتی پھل ملے۔ جب یہ آپ کے بیٹے شیش علیہ السلام نکلے ہیں تو جبریل ملے، الہ نا پوری تو کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں اپنے ابا جان کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں، وہ جنتی پھل کی تمنا کرتے ہیں۔ جبریل نے کہا ٹھہرو ہم وہ پھل لے کر آئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا کہ وہ انجیر کا پھل تھا، لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔